सर पीछे रहना पीछे पीछे मेरे एलो ने फॉलो करो अभी आ गई फ्रेम आता ही बड़ा ओए अगे ना आया भाई कोई साथ थोड़ा पीछे हो जाए यार जरूर सानू हिलाना यार पीछे हो जा जरा पीछे बाकी दोस्त मेहरबानी जरा साइड से सर यार हमें ना हिलाओ यार यार तू यार केड़ा तू ले ला जी मिठाई लैनी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बाबा यार क्या हो गया आगे नहीं आएगा आगे नहीं मोबाइल नीचे करो भाई मोबाइल नीचे कर यार मोबाइल तो लगे बाहर गए बाहर से याद कर चलो पीछे ना जाओ की ऐसा नजर नहीं आंदा मैं यहाँ के पीछे देख के ले
چڑھ نہیں گیا ڈرائیور آرام کر جاؤ بڑا ہی نظر نہیں آتا لا دیتا بچنا دے الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کلمہ نال میں ناتی دھوتی کلمہ نال گیاہی ہوں کلمہ میرا پڑھیا جنازہ کلمہ گور سہائی ہوں کلمہ نال بہشتی جانا کلمہ کرے صفائی ہوں مڑن محال تنہانو باہو جنا صاحب آپ بلائی ہوں میں جب پیدا ہوا تو مجھے کلمے کے ذکر اور ورد سے میرے دل کو اور دماغ کو میرے اپنوں نے مجھے نہلایا اور جب میں بڑا ہوا تو میرے ایمان کا عقد اور میرے ایمان کی گرہ اسی کلمے کے ساتھ لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کلمے میرا پڑھیا جنازہ اور جب میں رخصت ہوا
تو میرے احباب اسی کلمے کا ذکر کرتے ہوئے مجھے میری آخری آرام گاہ تک لے گئے. کلمے گور سہائی ہوں اور جہاں مجھے انہوں نے رکھا وہ تاریک اور بند قبر اسی کلمے کے نور سے روشن ہو گئی. کلمے نال بہشتی جانا یہی کلمہ ہے جس کی ادائیگی سے، جس کے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کے ساتھ جنت نصیب ہوگی. کلمہ کرے صفائی ہو، اور یہی کلمہ ہے جو ہمارے دل کو صفائی عطا کرتا ہے. مڑن محال تنہانو باہو جنہ صاحب آپ بلائی ہوں. اے باہو جنہیں وہ سچا خالق اپنے دربار میں طلب کر لیتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتے. واجب الاحترام مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز سب سے پہلے اپنے بزرگ جناب حضرت سلطان حمید صاحب، صاحبزادہ محمد محبوب سلطان صاحب، صاحبزادہ محمد شہزاد سلطان صاحب، صاحبزادہ محمد حبیب سلطان صاحب، صاحبزادہ محمد مقبول سلطان صاحب، صاحبزادہ شہریار سلطان صاحب اور اپنے برادر مکرم صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب کی جانب سے اور تمام خانوادہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آپ تشریف لانے والے تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے دکھ کی، رنج کی، الم کی اس گھڑی میں ہمارے دکھ کے ساتھی بنے اور دور دراز سے سفر کر کے اس میں تشریف لائے. میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ آپ جس طرح خیریت سے تشریف لے کے آئے، ہمارے اس دکھ میں، درد میں، دعائے مغفرت میں، قرآن خوانی میں شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو باحفاظت خیریت سے واپس اپنی منزل تک پہنچائے. ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں وہ ہمارے بزرگ اور محسن اور ہمارے فخر الحاج صاحبزادہ محمد نذیر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجے عطا کیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی مزید بلندی درجات کی دعا کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، آپ کی قبر مبارک کو روشن فرمائے، منور فرمائے، وسیع فرمائے اور کشادہ فرمائے. الحاج صاحبزادہ محمد نذیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا الفاظ کے ساتھ انسان کیا احاطہ کر سکتا ہے، اور بغیر کسی مبالغہ آرائی کے، بغیر کسی ایگزیجریشن کے ان کی شخصیت خود اپنا منہ بولتا ثبوت تھی. پروقار، با کردار اور خوش گفتار، صاحب مربت، صاحب محبت اور صاحب شفقت. اور اللہ تعالیٰ نے جس خانوادے میں ان کو تولد بخشا، جس خانوادے کے وہ چشم و چراغ بنے، اس خانوادے نے اور ان کے احباب نے 1970 میں جب کہ وہ اپنی لیٹ ٹین ایجز میں تھے، ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی قومی سطح پہ نمائندگی فرمائیں. اور وہ پہلی مرتبہ
پاکستان نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور آخری مرتبہ جب 2013 سے 2018 تک آپ اسمبلی میں تھے تو آپ وہ واحد رکن تھے اسمبلی کے جن کے 1973 کے آئین کے اوپر دستخط تھے۔ اور جس وقت 1974 میں قادیانی مسئلہ دوبارہ سے اٹھا تو پہلی 21 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی اس میں الحاج صاحبزادہ محمد نذیر سلطان صاحب بھی شامل تھے، اور یہ ان لوگوں کی، ان بزرگوں کی عظیم کاوشیں تھیں جس کے ذریعے یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور پاکستان نے دنیا اسلام میں یہ ایک تاریخی قانون سازی کی، اور الحاج صاحبزادہ محمد نذیر سلطان آخری مرتبہ جس وقت رکن اسمبلی منتخب ہوئے تو کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے احباب سے اس بات کا ذکر کیا کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں، اس لیے کہ ہم نے 1970 سے بعد تک جو اسمبلی دیکھی، جو لوگ دیکھے، جو روایات دیکھی، جو اقدار دیکھی، جو اخلاق دیکھا، آج بدقسمتی سے ہمیں وہ مفقود نظر آتا ہے، نہ وہ اقدار ہیں نہ وہ اصول ہیں۔ اور آج جب بات کی جاتی ہے سیاست میں کسی سے اختلاف کیا جاتا ہے تو سیاسی اختلاف بعد میں ہوتا ہے، ذاتیات اور گریبان میں ہاتھ اور مقدس رشتوں تک گالن گلوچ پہلے جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے حامی رہے، ایک ایسے شخص کے معاون رہے کہ جن کی سیاسی مخالفت کے باوجود، اختلافات کے باوجود اپنے مخالفین کے بارے میں بھی ہمیشہ نرم زبان استعمال کرتے تھے۔ اور یہ کس لیے تھا؟ سیاست میں مروت، اقدار، اخلاقیات اس وقت آتی ہے جب انسان خود پیکر کردار ہوتا ہے، جب انسان خود پیکر اخلاق ہوتا ہے، جب انسان خود پیکر مروت ہوتا ہے۔ اور صاحبزادہ محمد نذیر سلطان رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان نور الحسن رحمت اللہ علیہ کے فرزند تھے، حضرت محمد امیر سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے اور حضرت سخی نور احمد سلطان قدس سرہ العزیز کے پر پوتے تھے، اور یہ وہ شخصیات تھیں جن کا پاک و ہند کے اندر، بر صغیر کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کی تربیت میں ایک کلیدی کردار تھا، جنہوں نے لوگوں کو آداب سکھلائے، اخلاق سکھلایا، اقدار سکھلائی، محبت سکھلائی، ادب سکھلایا، تہذیب سکھلائی، تعظیم سکھلائی، ذکر سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، کلمہ سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور عطرت کی محبت سکھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلایا۔ جب اس ساری نسبت کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا کے صاحبزادہ محمد نذیر سلطان ایک عملی سیاستدان بنے تو یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ کثیر تعداد یہاں ایسی ہے جنہوں نے ایک طویل رفاقت سے ان کو دیکھا، وہ پابند صوم و صلاۃ تھے، اپنے اذکار، اپنے اوراد اور وظائف کی نگہداشت کرنے والے، تسبیح ہاتھ میں رکھ کے اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح سے اپنے دل کو معمور کرنے والے، جن کے سفر تلاوت میں گزرتے، جن کی خلوت تلاوت میں گزرتی، اور جب ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تو ہماری نظروں میں وہ صرف ایک کپڑا اپنے ساتھ لے کے گئے، جو ہر انسان، ہر مسلمان یہاں سے جاتے ہوئے لے کے جاتا ہے، لیکن جو عظیم دولت وہ اپنے سینے میں لے کے گئے، جس سے آج ان کی قبر منور روشن ہے،
وہ تلاوت قرآن ہے، وہ پابندی صوم و صلاۃ ہے، وہ خدا ترسی ہے، وہ خدا خوفی ہے، اور وہ اخلاق کریمانہ ہے جو ان کے آباء و اجداد کا ورثہ تھا، جو ان کے آباء و اجداد کی دولت تھی۔ جس طرف سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تھی، اور یہ شخصیات جن کا میں نے حوالہ دیا، حضرت محمد امیر سلطان قدس سرہ العزیز، حضرت سخی نور احمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات تھیں۔ آج ہم ان سے متعارف نہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم نے ان سے زیادہ آشنائی حاصل نہیں کی، لیکن اگر آپ کہیں کہ میں ان کی ایک مختصر سی جھلک آپ کے سامنے پیش کروں تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی شرائن اور ان کے موزیلیم کو ایک نگاہ دیکھیں، اس کے طرز تعمیر کو دیکھیں، اور وہاں اسم اللہ کی جس روحانیت کو، نورانیت کو، تاثیر کو انہوں نے آرکیٹیکچر میں پرو کے لوگوں کے دلوں کے لیے ایک حیات جاویداں کا ذریعہ بنایا، اور حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے محل مبارک کی چھت کی طرف کبھی توجہ کریں، آپ کو معلوم ہو کہ ان لوگوں کے سینے ذکر ہو سے اور ذکر اسم اللہ سے کس قدر روشن اور کس قدر منور تھے۔ اور یہی وہ سرمایہ ہے جو یہ لوگ لے کے اپنی قبر مبارک میں جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ خلق للجنت اہلا خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے لیے اس کے اہل پیدا کرتا ہے، جبکہ ابھی تک وہ اپنے آباء کی صلب میں، اپنے آباء کی پشت میں ہوتے ہیں۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ دوزخ کے لیے اس کے اہل پیدا کرتا ہے اس وقت جبکہ وہ لوگ ابھی اپنے آباء کی پشتوں میں، اپنے آباء کی صلب میں ہوتے ہیں۔ تو جو جنت میں جاتے ہیں یا جو دوزخ میں جاتے ہیں، وہ اپنے آباء کی صلب سے ہی اپنی قسمت اور اپنا نصیب لے کے آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے حصے میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کا کرم اور اس کا فضل ہوتا ہے اور اس کا نور ولایت ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے آباء کی پشتوں سے اس نور کو اور اس رفاقت کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ جس طرح پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت قطبا فی نطفت اللہ بائی، میں اس وقت بھی قطب تھا جب اپنے آباء کی پشت میں تھا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ ان اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں جو اپنی ولادت سے قبل ہی ان مقامات کو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرما دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ پاک روحیں ہوتی ہیں جو اپنی کشش اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی کشش اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف رکھتی ہیں، اور ہر وقت اسی کی ذات کریمانہ کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الست بربکم سنیا دل میرے جن کالو بلا کو کہندی ہوں، حب وطن دی غالب آئی ایک پل سمجھ نہ دیندی ہوں، کہ جب سے ہمارے کانوں میں الست بربکم کی آواز گونجی، آپ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب ابھی یہ کون و مکان وجود میں نہیں آئے اور اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے ارواح عالم کو پیدا فرمایا، اور ان ارواح عالم کو ہزاروں برس تک اپنے انوار کے ارد گرد رکھا، اور وہ ارواح وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ کرتی رہتی ہیں، اور ایک مقام پہ انہیں جمع کر کے یہ خطاب فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا،
تو ان ارواح نے جواب دیا ہم گواہی دیتی ہیں کہ مولا تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جدھر ہماری ارواح متصل رہتی ہیں، اور آج بھی اسی لقاء کی، اسی ملاقات کی، اسی قرب کی اور انہی انوار اور انہی تجلیات کی متلاشی رہتی ہیں، اور اسی طرف ہماری ارواح ہر وقت متوجہ رہتی ہیں۔ اور حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری روح کا وطن وہی ہے، اسی وطن کی جانب ہماری روح ہر وقت کشش اور رغبت رکھتی ہے۔ اور وہ وطن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بن چلایا طرف زمین دے عرش و فرش ٹکایا ہوں، گھر تھی ملیا دیس نکالا اثر لکھیا جھولی پایا ہوں، رونی دنیا نہ کر جیڑا ساڈا اگے جی گھبرایا ہوں، اسی پردیسی ساڈا وطن دراٹھا یا حضرت باہو، دم دم غم سمایا ہوں۔ وہ وطن کیا ہے؟ روح کا وہ مقام کیا ہے؟ روح اس عالم جسد سے، اس عالم خاکی سے اس عالم بالا کی طرف، اس عالم نور کی طرف متوجہ رہتی ہے، جس کے لیے کسی نے کہا کہ خاک سے دور کوئی اور مکان چاہتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں چاہتی ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر یہ کشش آتی ہے، یہ رغبت آتی ہے، یہ محبت آتی ہے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ اپنے نور روح کی آبیاری کروں، اپنی روح کی بالیدگی کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ اپنی روح کا سفر کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اس دنیا میں کہاں اس کو تلاش کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اس کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم تو تمہارے انفس کے اندر ہیں، کاش کہ تم غور کرتے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ بندے کے قریب رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن، کہ ہم نہ زمین میں سماتے ہیں نہ آسمان میں میری سمائی ہے، بلکہ میری سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تو سما سکے۔ جس طرف متوجہ کرتے ہوئے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، کہ یہ اپنے وجود کی طرف کبھی غور و فکر کرو۔ تیرے وجود کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حجرہ بنایا، اپنا ڈیرہ بنایا، اپنی جلوہ گاہ بنایا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم فرمانے والے رب سے غافل کر دیا کہ تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی طرف سوچتا نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو اگر تلاش حق رکھتے ہو، اگر تلاش نور کی رکھتے ہو، اگر تلاش اس حیات جاویداں کی رکھتے ہو، اگر تلاش اس حقیقی زندگی کی رکھتے ہو، تو اس کا راستہ تمہارے باہر سے نہیں بلکہ تمہارے اندر سے کھلتا ہے۔ اس کا راستہ تمہارے دل سے کھلتا ہے، اس کا راستہ تمہارے سینے اور تمہارے صدر کے مقام سے کھلتا ہے۔ اس لیے عرفاء نے اور اولیاء نے یہ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے خالق کو کیسے پایا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں عجیب بات ہے کہ میں تو اپنے آپ کو تلاش کرنے نکلا تھا، مگر میں نے اپنی تلاش میں اپنے خالق کو پا لیا۔ انسان اپنے اندر جاتا ہے۔ مولانا
जलाल उद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आप मसनवी शरीफ में एक वाक़या बयान फरमाते हैं, जिसमें आप फरमाते हैं कि एक शख्स सफर कर रहा था, उसके पास एक बहुत ही कीमती हीरा था, उसके साथ एक दूसरा मुसाफिर शामिल हुआ सफर में, और जिसके पास कीमती हीरा था उसे ये शक हो गया कि ये जो मेरा हमसफर और रफीक है, ये मेरा वो कीमती हीरा चुराना चाहता है। तो रात को एक मुकाम पे उन्होंने पड़ाव किया, तो उस शख्स ने उस चोर से नजर बचा के अपना हीरा उस चोर की गठरी में रख दिया और बेफिक्र होकर सो गया, और सुबह उस चोर के बेदार होने से पहले उसकी गठरी से वो हीरा निकाल लिया और चल पड़े। दूसरी रात भी उसने इसी तरह किया, तीसरी शब भी उसने इसी तरह किया, और जिस दिन उनके रास्ते आपस से जुदा होने लगे तो वो जो शख्स उसका हीरा चुराना चाहता था उसने उसे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं तेरा हीरा चुराना चाहता था, लेकिन मेरा तजस्सुस ये है कि तू उस हीरे को कहां छुपाता था। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि अफसोस कि तू मेरी गठरी में, मेरे सामान में उस हीरे को तलाश करता रहा, लेकिन तूने कभी अपनी गठरी में छान के उस हीरे की तलाश नहीं की। अगर अपनी गठरी में झांकता तो शायद तुझे वो हीरा नसीब हो जाता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि लोगों, इसी तरह तुम सफर करते हो, सहराओं की खाक छानते हो, पहाड़ों की चोटियां छानते हो, जंगलों में घूमते हो, जिंदगी बसर करते हो खुदा की तलाश में, मगर खुदा तक नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है कि उसने अपने जौहरे नूर को तुम्हारे बदन के अंदर छुपा दिया है। तुम बाहर तो ढूंढते हो मगर कभी अपने अंदर नहीं उतरते। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नून नेड़े वसन ते दूर सुड़ी मन वेड़े नाही वड़दे हूं, अंदरू ढूंढण दा वल ना आवे, मूरख बारू ढूंढण चढ़दे हूं, दूर गया कुछ हासिल नहीं, शोह लभे विच घर दे हूं, दिल कर सैकल शीशे वांगू या हजरत बाहू, दूर थीवन कोल पर दे हूं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, से रोजे से नफल नमाजा से सजदे कर कर थकी हूं, से वारी हज मक्के कीता दिल दी दौड़ न मुकी हूं, चिल्ले चलिए जंगल भोने इस गल थी हूं ना पक्की हूं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ना रब अर्श मुअल्ला मिलया, ना रब खाने काबे हूं, ना रब इल्म किताबी लद्दा, ना रब विच मेहराबे हूं, गंगा तीरथ ही मूल न मिलया, मारे पेंडे बेहिसाबे हूं। तो या सुल्तानुल आरिफीन, आपका मुशाहिदा, आपका तजुर्बा, आपकी तलाश हक, आपकी समुंदर शरीयत में गौताज़नी, आपकी बारे कुरान में गवासी और आपका सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा होकर जिंदगी बसर करना हमें क्या सबक देता है कि हम हक तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम उस नूर तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम उस हकीकत को कैसे पा सकते हैं, हम उस हकीकत को कैसे तलाश कर सकते हैं। तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसके तक पहुंचने का रास्ता वो तुम्हारे बाहर से नहीं, वो तुम्हारे अंदर से जाता है, और वो रास्ता ये है कि ना कर मिन्नत खाज खिदर दी, तेरे अंदर आब हयाती हूं। अगर उस आब हयात को, वाटर ऑफ इमोर्टेलिटी को अगर पाना चाहते हो तो वो आब हयात अल्लाह ताला ने तुम्हारे अपने अंदर रख दिया है, तुम्हारे वजूद में वो मौजूद है, उसे तलाश करो। और जब इंसान उसकी तलाश में चलता है, जब इंसान उसकी तलाश में जाता है, तो उस वक्त इंसान को अपने अंदर से वो रोशनी नसीब होती है, अपने अंदर से वो नूर नसीब होता है, अपने अंदर से वो हकीकत मिलती है जिसके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन,
اپنا تو بن. انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 تقاضوں میں پیدا فرمایا. ایک انسان کا جسم ہے، دوسری انسان کی عقل ہے، اور تیسری انسان کی روح ہے. جسم کے لیے الگ حصے رکھی، الگ حواس رکھے. جسم کے حواس میں جس طرح 5 سینسز کہی جاتی ہیں کہ ٹیسٹ کی سینس ہے، اسمیل کرنے کی سینس ہے، دیکھنے کی سینس ہے، چھونے کی سینس ہے، سننے کی سینس ہے. اسی طرح انسان کی عقل کو بھی 5 حصے عطا فرمائیں، جس میں 5 حصے جو انسان کی عقل کو عطا فرمائیں، جس میں اس کی ایک قوت ہے، اس کی حصے مشترک ہے، اس کے بعد اس کی حصے خیال ہے، اس کی حصے واہمہ ہے، اس کی حصے حافظہ ہے، اور اس کی حصے متصرفہ ہے، جس کے ذریعے وہ اشیاء کو استعمال کرتا ہے، رنگوں کے نام تجویز کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک تیسرا تقاضا انسان کی روح کا رکھا ہے، جس کو اولیاء کاملین نے اپنی تعلیمات میں بتایا کہ ایک انسان کی جو مقامات روح کے ہیں وہ بھی 5 ہیں. قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اور اخفا ہے. مگر آج کی جو دنیا ہے یہ محسوسات تک اپنے آپ کو محدود کرتی ہے، اور یہ محسوسات تک جب تک محدود رہتا ہے اس کی نظر میں مادیت رہتی ہے، اس کی نظر میں یہی دنیا رہتی ہے، اس کی نظر کے اندر اسی دنیا کا مفاد اور اسی دنیا میں اپنی ناموری اور اسی دنیا کے اندر اپنا معاملہ رہتا ہے، جسے امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے. انسان جو یہاں پہ بسر کرتا ہے، حیوان کیا کرتے ہیں؟ حیوان انہی 5 حواس کے قیدی ہیں. حیوان انہی 5 حواس کے قیدی ہیں، اور اس کی وجہ سے امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیوان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مجامعت کرتا ہے، شہوت اختیار کرتا ہے، اپنا خاندان بڑھاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور ایک دن یہ کسی کا شکار ہو جاتا ہے یا اپنی موت آپ مر جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان غور کر کہ تیرا شرف کس چیز کے اندر ہے. تیرے شرف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 قسمیں اٹھائیں: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ قسم ہے تین کی، انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. لقد، علماء فرماتے ہیں کہ قد حرف تحقیق ہے جو قسم کے معنی میں آتا ہے، اور اگر حرف تحقیق سے پہلے لام مقدر ہو تو وہ بھی قسم کے معنی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں اٹھا کے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن التقویم بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت کا تاج عطا کیا. وہ کرامت کا تاج کیا ہے؟ تو اگر انسان اپنی زندگی اسی حیوانی ناطے سے بسر کرتا ہے کہ کھایا پیا، مجامعت کی، خاندان بڑھایا، اور اس کے بعد کسی وبا کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو انسان نے اپنے شرف کی حفاظت نہیں کی. اگر انسان اپنے شرف کی حفاظت کرنا چاہے، اور اگر انسان اپنے شرف کی نگہداشت کرنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی طرف اترے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص بہت طاقتور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی خوراک کھاتا ہے یا اتنی ورزش کرتا ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کسی شخص کی عقل مندی کی بھی یہی دلیل بنے کہ وہ خوراک کھا کے یا ورزش کر کے عقل مند ہو گیا. عقل کے لیے الگ تقاضے ہیں. عقل کے لیے کامل استاد کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح
انسان کا جو تیسرا تقاضا ہے وہ انسان کی روح ہے، جس کے لیے انسان کو ایک الگ روحانی زندگی کی، ایک الگ روحانی جستجو کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو صوفیاء کاملین کا راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے اس چیز کو تلاش کرے، اپنے اندر سے اپنی روح کی بالیدگی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور جب انسان اپنے باہر تک رہتا ہے تو آج آپ دنیا میں دیکھیں جتنا بھی اسٹیٹ کا سسٹم ہے وہ اپنے مفاد کے اوپر قائم ہے۔ دنیا میں جو اقوام ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے اکنامک انٹرسٹ کی خاطر وہ انسانی حقوق کو پامال کرتی ہیں۔ وہ انسانی جانوں، انسانی زندگیوں کی بجائے اپنے مفاد کو ترجیح دیتی ہیں، اسی طریقے سے اپنی اسٹریٹجک الائنمنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان نے اپنی سطح میں اپنے آپ کو محض اپنی مادی حصوں تک قید کر لیا۔ لیکن جب انسان اس سے آگے جاتا ہے، اپنے اندر سے اس کی ڈسکوری کرتا ہے، تو وہ چیز انسان کو اس کی حصے لطافت کے ساتھ روشناس کراتی ہے۔ اور میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے جس پیغام کے ساتھ آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو آج کا ساری گفتگو کا جو خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیوں دے نہ جے مر رہنا ہوئے تا ویس فقیراں رہیے ہوں، جے کوئی سٹے گدر کوڑا وانگ اروڑی سہیے ہوں، جے کوئی کڈے گالی مندے جی جی اس نو کہیے ہوں، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی یا حضرت باہو، جیوں رکھے تیوں رہیے ہوں۔ کہ اگر اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی طرح اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی صفت رحمان سے اپنے آپ کو متصف کر لو، اللہ کی صفت رحیم سے اپنے آپ کو متصف کر لو، اللہ کی صفت وہاب سے اپنے آپ کو متصف کر لو۔ صوفیاء کا اور اولیاء کا جو طریقہ ہے وہ اس حدیث مبارک کو بنیاد بناتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، اس کی وہ صفات جمال جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے معاملہ فرماتا ہے، ان صفات جمال کو اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں غور کیجئے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جمال سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاب ہے، وہ صلے کی طلب کے بغیر عطا فرماتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کو دیکھیں، آپ لاہور میں جائیں تو علی بن عثمان حجویری کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، حضرت سلطان باہو کو سخی سلطان باہو کہتے ہیں، حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی محی الدین عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو دستگیر کہتے ہیں، ان کو باز اللہ کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سخاوت کو اپنا شیوا بناتے ہیں، سخاوت کو اپنا شعار بناتے ہیں، سخاوت کو اپنا طرز زندگی بناتے ہیں۔ اس لیے ولی کی، صوفی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ صوفی سخی ہوتا ہے۔ کوئی بخیل صوفی نہیں ہو سکتا اور کوئی صوفی بخیل نہیں ہو سکتا۔ جو سخاوت اختیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو صفات الہیہ سے متصف کرتا ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے، آپ کے نقطۂ نظر سے ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو پچھلے 350 برس سے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اس صدا کے ساتھ اس خطے کے طول و عرض میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خانوادے نے عام کیا. لوگوں کی اخلاق پہ، محبت پہ، مروت پہ، ادب پہ تربیت فرمائی، ذکر پہ، صوم و صلات پہ، خدا خوفی پہ، خدا ترسی پہ لوگوں کی تربیت فرمائی. اور جس کا عملی نمونہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحاج محمد نذیر سلطان صاحب تھے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنی بھاری ذمہ داریاں دی اور دنیا کے سمندر کے اندر اتارا، لیکن انہوں نے اپنے کردار کو پاک رکھا، اپنے دامن کو پاک رکھا، اس لیے کہ اس دامن کی نسبت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. میں بارے دیگر اپنے تمام قابل احترام بزرگوں اور بھائی صاحبان کی جانب سے، بالخصوص صاحبزادہ محمد امیر سلطان اور ان کے تمام خانوادہ کی جانب سے تشریف لانے والے آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور حضرت الحاج محمد نذیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی درجات اور ان کی مغفرت کی دعا کے لیے ہمارے ساتھ آپ اس موقع پہ شامل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر خیر عطا فرمائے اور ہماری محبتوں میں اور اضافہ فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایک پسارا ہوں، میں قربان تنہا توں یا حضرت باہو جنا مریا نبی سہارا ہوں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واسائما امام تازہ